غریب کسان کی کہانی۔ ایک دور افتادہ گاؤں میں جہاں کچی گلیاں اور مٹی کے گھر تھے، ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس کا نام رحمت علی تھا۔ رحمت علی کے پاس صرف 2 ایکڑ بنجر زمین تھی، ایک پرانا بیل اور دل میں بے پناہ حوصلہ۔ اس کی زندگی کا سہارا کھیتی باڑی تھی، مگر قسمت ہر سال اس کا امتحان لیتی۔ رحمت علی صبح فجر سے پہلے اٹھ جاتا، وضو کرتا، 2 نفل پڑھتا اور پھر اپنے بیل کے ساتھ کھیتوں کی طرف نکل پڑتا۔ اس کی بیوی زینب گھر میں بچوں کو سنبھالتی، پانی بھرتی اور شوہر کے لیے خشک روٹی باندھ دیتی۔ ان کے 3 بچے تھے، سب اسکول جانے کی خواہش رکھتے تھے، مگر غربت آڑے آ جاتی۔ ایک سال بارش نہ ہونے کے برابر ہوئی، فصل سوکھ گئی۔ رحمت علی کا سارا سرمایہ مٹی میں مل گیا۔ گاؤں کے زمیندار نے قرض واپس مانگا۔ اگر اس مہینے پیسے نہ دیے تو زمین نیلام ہو جائے گی۔ یہ سن کر رحمت علی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ شام کو تھکا ہارا گھر آیا۔ زینب نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو پوچھا، کیا ہوا؟ رحمت علی خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، لگتا ہے اب یہ زمین بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اس رات کوئی سو نہ سکا۔ بچے بھوکے سو گئے اور ماں باپ آنسو چھپاتے رہے۔ اگلے دن رحمت علی کھیت میں بیٹھا مٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اے زمین، میں نے تجھے ماں سمجھا، تو نے مجھے آزمایا ضرور مگر ہارا نہیں۔ اسی دوران گاؤں کے ایک بوڑھے کسان حاجی کریم وہاں آئے۔ انہوں نے رحمت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ہمت نہ ہارو، زمین کبھی دھوکہ نہیں دیتی، بس وقت مانگتی ہے۔ حاجی کریم نے اسے قدرتی کھیتی کا طریقہ سکھایا، کم بیج، کم پانی، زیادہ محنت۔ رحمت علی کے پاس پیسے نہیں تھے مگر محنت تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آخری بار قسمت آزما کر دیکھے گا۔ اس نے قرض لے کر نہیں بلکہ جنگل سے بیج، گوبر کی کھاد اور بارش کے پانی پر انحصار کیا۔ دن رات کھیت میں لگا رہا، دھوپ ہو یا سردی وہ رکا نہیں۔ گاؤں کے لوگ ہنستے تھے، یہ پاگل ہو گیا ہے، بغیر پیسے کے کھیتی کرے گا۔ مگر رحمت علی خاموشی سے کام کرتا رہا۔ چند مہینوں بعد معجزہ ہونے لگا۔ سوکھی زمین پر ہریالی نظر آنے لگی، فصل آہستہ آہستہ لہلہانے لگی۔ وہی لوگ جو مذاق اڑاتے تھے اب حیران تھے۔ آخر کار فصل تیار ہوئی۔ اس سال رحمت علی کی پیداوار پچھلے تمام سالوں سے زیادہ تھی۔ شہر کے تاجر خود گاؤں آئے، اس کی فصل اچھے داموں بکی۔ سب سے پہلے رحمت علی نے قرض ادا کیا، پھر بچوں کو اسکول میں داخل کروایا۔ زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اللہ نے ہماری محنت سن لی۔ مگر رحمت علی یہی نہیں رکا، اس نے دوسروں کو بھی وہی طریقہ سکھایا۔ گاؤں کے کسان اس کے پاس مشورے کے لیے آنے لگے۔ وہ غریب کسان جو کبھی حقیر سمجھا جاتا تھا، اب عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ ایک دن وہی زمیندار آیا اور بولا، رحمت علی، مجھے تم پر فخر ہے، تم نے ثابت کر دیا کہ محنت قسمت بدل سکتی ہے۔ رحمت علی مسکرایا اور بولا، جناب میں امیر نہیں ہوا، بس ہارنا چھوڑ دیا تھا۔ سالوں بعد اس کا گاؤں خوشحال ہو گیا، بچے پڑھ لکھ گئے۔ رحمت علی آج بھی کھیت میں جاتا تھا، مگر اب اس کے ہاتھوں میں مٹی کے ساتھ عزت بھی تھی۔ سبق: غربت انسان کو توڑ نہیں سکتی، جب تک انسان خود ہار نہ مان لے۔